سننا چاہیے. ہاں کیا بولیں گے ذرا بول دیں سبحان اللہ اور زور سے. بس دعائیں آدم کے بیٹے شیش انشاءاللہ ہر مومن بولے گا. اور جو گھر سو رہے ہیں نا وہ سوچیں گے رات گئے کیوں نہیں تھے. ہاں اور انشاءاللہ اس سال نہیں تو آئندہ سال ضرور آئیں گے وہ اس جلسے میں. بولتے ہیں ذرا سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے آنس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمکنیک نام، لمکنیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحاد، زلحاد کے بیٹے شالق، شالق کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخر، ناخر کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معید، معید کے بیٹے ندار، ندار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کاپ، کاپ کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہیں اور ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں اور عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ. شریف رکھیے. دوستو جب تنہا حضور کے نام کی اتنی فضیلت ہے تو حضور کے پورے خاندان کے نام کی کتنی فضیلت ہوگی. ذرا محبت سے ایک مرتبہ اس لیے کہ ہم نے حضور کا نام سن لیا ہے ہاتھوں کو اٹھا کر کے استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، نام مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، نسل مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اللہ اکبر کہا کرتے حضور کا میلاد نہ مناؤ. اب تو میں بتاؤں میرے مصطفیٰ کا میلاد کیا ہے. میں نے پہلے کہا تھا آؤ آج بھی امام احمد رضا کے قدموں کو پکڑو اور اتنا کہہ تو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. آؤ حضور کا میلاد سننی کیوں نہ منائے. اللہ اکبر زبر توجہ کرنا. جتنے حلالی بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے میری بات کو دل پر لکھ کر کے لے کر کے جائیں. اللہ اکبر میرے حضور کا نور حضرت عبداللہ کی پشت سے حضرت آمینہ کی شکم انور میں آیا ہے. اللہ اکبر 2 مہینے کا عرصہ گزرا ہے ابھی حضور کو ماں کے شکم میں آئے ہوئے ابھی 2 مہینے کے عرصے کے اندر. ذرا غور کرنا پیارے. ایک دن حضرت عبداللہ سیدہ آمینہ کے سامنے بیٹھے ہیں اور بیٹھے بیٹھے کہتے آمینہ پردیس جا رہا ہوں کچھ دن کے لیے باہر جا رہا ہوں. اتنا سننا تھا شریک حیات کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. رو کے کہتی ہیں میرے سرتاج ابھی کتنے دن زندگی کے ساتھ گزرے ہیں ابھی تو ہم نے زندگی کی بہاریں دیکھی بھی نہیں ہیں. میرے سرتاج میں نے جی بھر کے تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھا. اتنی جلدی پردیس جانے کی بات کرتے ہو. اتنی بات کہی تھی حضرت عبداللہ کی آنکھ میں آنسو ہے. کہتے میری شریک حیات دن تھوڑا نہ کر کچھ دن کی بات کر پردیس سے واپس آؤں گا. تیرے ہاتھ کی پکی روٹی بھی کھانی ہے تیرے ساتھ بیٹھ کر کے زندگی کے کچھ پیارے لمحے بھی گزار لے ہیں. یہ کہہ کے حضرت عبداللہ گھر سے چلے ہیں لیکن مشیت کو کچھ اور ہی منظور تھا. اپنی بیوی سے کچھ دن کا وعدہ کیا پردیس چلے گئے ہیں. اللہ اکبر پھر وہ دن بھی آیا جس دن حضرت عبداللہ کو واپس آنا تھا. جب وہ دن آ گیا حضرت عبداللہ کی واپسی کا سیدہ آمینہ نے خوشی خوشی آٹا گوندا ہے روٹی کی تیاریاں کر رہی ہیں. جیسی روٹی کی تیاری کی ہے حضرت عبد المطلب کہتے ہیں آمینہ چہرے پہ خوشی بہت ہے. بات کیا ہے؟ کہتی ہیں بابا جان آج میرے عبداللہ کے آنے کا دن ہے. عبداللہ جس دن کا وعدہ کر کے گئے تھے آج وہ دن آ گیا ہے. اللہ اکبر شام کا وقت آیا ہے. حضرت عبد المطلب نے کہا تھا آمینہ کیوں نہیں دیر کر رہی ہو کیوں دیر کر رہی ہو روٹی کھا لو. کہا نہیں بابا جب تک عبداللہ نہیں آئیں گے میں روٹی نہیں کھاؤں گی. میرے سرتاج کہہ کے گئے تھے واپس آئیں گے تیرے ہاتھ
ہاتھ کی روٹی کھانی ہے, مجھے اپنے عبداللہ کا انتظار ہے. آؤ میری قوم کے جوانوں, حضور کے ماں باپ کی زندگی دیکھو. آج اپنے گھروں کے حالات دیکھیے, ہر گھر کے اندر جھگڑے ہیں. آئے دن طلاق کی نوبت آ جایا کرتی ہے. نفرتوں کے ایسی آنکھیاں گھروں میں ہے. کبھی بیوی طلاق لینے پر مجبور ہے, کبھی شوہر طلاق دینے پر مجبور ہے. اور تمہیں خدا کا واسطہ اپنے گھروں کے ماحول بہتر کر لو. ماحول بہتر تب ہوں گے جب تیرے کردار میں مصطفیٰ کی سنت کی جھلک ہوگی, اور بیوی کی کردار میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار کی جھلک نظر. بہتر کرو زندگی کو. اللہ اکبر. کہتی بابا میرے عبداللہ کہہ کے گئے تھے 7 روٹی کھانی ہے. کہا آج عبداللہ کے آنے کا دن ہے. حضرت عبد المطلب کہتے ٹھیک ہے بیٹی. جب وقت زیادہ گزرا کہنے لگی ابا ذرا پتا تو کرو میرے عبداللہ بھی نہیں آئے ہیں. حضرت عبد المطلب کعبے کے صحن میں گئے, پوچھنے لگے کسی نے میرے عبداللہ کے بارے میں ہو تو بتائے, کسی کو کچھ خبر ہو تو بتائے. آپ حرم شریف میں تھے, اتنے میں ایک جوان دوڑتا ہوا آیا, آ کے کہنے لگا عبد المطلب بڑی دردناک خبر ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہتے ہوئے ہونٹ کانپ رہے ہیں, کیسے بتاؤں, جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے. کہا بات کیا ہے؟ کہا سنو, جو تمہارے عبداللہ ہیں وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے. اللہ اکبر. کون ہے عبداللہ؟ جانتے ہو یہ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سب سے چھوٹے بیٹے ہیں, لیکن جس طرح حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سب سے پیارے تھے, اسی طرح حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب کو سب سے پیارے تھے. غور کرنا پیارے, اللہ اکبر. جب آئے ہیں حرم شریف کے اندر, اور اس نے کہا تھا کر کے کہ آپ کا عبداللہ واپس نہیں آنا ہے. بیٹھ جائیے, دیکھیے جو بھی آئے گا یہیں آئے گا, بیٹھ جائیے. نعرہ لگا دو. شریف میں گئے, خبر ملی, اور مجھے پتا جس کو ہر انسان کی یہ فطرت ہے کہ سب کو چھوٹے بیٹے پیارے ہوتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ اولاد, چھوٹی اولاد تو سبھی پیاری ہوتی ہے, لیکن جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ پیارے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انتقال کے وقت بھی ماں باپ کو سب سے زیادہ چھوٹی اولاد یاد آتی ہے. یہ بات سچی ہے کہ نہیں؟ بھئی جس کو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیے, ماحول خراب نہ کریں. حضور دیکھ رہے ہیں, بیٹھ جائیے, بس ان کی محفل خراب نہ کریں. بس غور کریں, چھوٹی اولاد سب کو پیاری ہوتی ہے. حضرت عبداللہ سب سے چھوٹے تھے. اللہ اکبر. حضرت عبد المطلب ہاتھ رکھا سینے پہ, حرم شریف میں بیٹھ گئے. ایسا لگتا تھا جیسے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو. آئے تھے عبداللہ کا پتہ لینے کے لیے. خیال آیا چلو عبد المطلب گھر چلو. اب جب گھر کی قدم طرف قدم بڑھ رہے ہیں, ایسا لگتا تھا جیسے زمین نے قدم پکڑ لیے ہوں, قدموں پہ بوجھ ہو گیا ہو. قدم بڑھاتے ہیں لیکن قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں. اللہ اکبر. ہمت اور حوصلے کے بعد جیسے آپ رات کے سناٹے میں اپنے دروازے پر پہنچے ہیں, ابھی دروازے پر پہنچے تھے کہ ہمت جواب دے جاتی ہے. گھر کا دروازہ پار کرنا پلسرات پار کرنے سے کم نہ تھا, اس لیے کہ خیال آ رہا تھا اندر جاؤں گا, آمنہ عبداللہ کے بارے میں پوچھیں گی تو کیا جواب دوں گا. اللہ اکبر. ابھی جا کے دروازے سے ٹیک لگائی ہے, کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن حضرت آمنہ حضرت عبد المطلب کے پیروں کی آہٹ سن لیتی ہیں, توڑ کر کے دروازے پر آئی ہیں. کہتی بابا آ گئے؟ ہاں بیٹی آ گیا ہوں. میرے عبداللہ کا کچھ پتا چلا؟ اتنا سننا تھا. حضرت عبد المطلب کی چیخ نکل جاتی ہے, رو کے کہتے ہیں آمینہ جس عبداللہ کا انتظار کر رہی تھی, اب وہ عبداللہ واپس نہیں آئیں گے. اتنا سننا تھا. نبی کی امی زمین پہ بیٹھ جاتی ہیں, رو کے کہتی بابا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا بیٹی تیرا عبداللہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے. اتنا سننا تھا. حضرت آمینہ نے اپنے شکم پہ یوں ہاتھ رکھا ہے, آسمان کی طرف دیکھ کے کہا تھا اے میرے پروردگار, میرے بچے نے تو ابھی باپ کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا, اس کے دنیا میں آنے سے پہلے میرے مالک سے یتیم کیوں کر دیا گیا ہے؟ اتنا کہنے کی دیر تھی, غیب سے آواز آتی ہے آمینہ اداس نہ ہو, ہم نے محبوب کو اس لیے یتیم بنایا ہے تاکہ سارے زمانے کے یتیموں کو محبوب کو یتیموں کا سہارا بنا دیا جائے. اللہ اکبر. حضرت آمینہ اٹھی. اب ذرا غور کرنا, حضرت عبداللہ کا وصال ہوا. کئی مفسرین نے کئی تفسیریں بیان کی ہیں کہ حضور کے آنے کے بعد بھی تو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو سکتا تھا, آنے سے پہلے ہی کیوں انتقال ہوا؟ مفسرین فرماتے ہیں آؤ بڑے بھائی کی طرح کہنے والوں, گاؤں کے پنچایت کی چودھری کی طرح کہنے والوں, اپنے نبی کی شان ذرا دیکھو. مفسرین فرماتے ہیں خدا نے حضرت عبداللہ کو اس لیے ولادت سے پہلے حضرت عبداللہ کو پہلے حضرت کی ختم کر دی تاکہ
کہ اگر اس کے بعد عبداللہ زندہ رہتے تو ہو سکتا تھا کہ انہی کی حضرت آمینہ کے شکم سے کوئی اور بھی ایک بیٹا پیدا ہو جاتا. اگر وہ بیٹا پیدا ہو جاتا پھر میرے حضور کو بڑا بھائی کہتا, میرے حضور کو بڑا بھائی کہتا, میرے حضور کو کوئی بڑا بھائی کہے, یہ میرے خدا کو گوارا نہیں ہے. اگر سگا بھائی بھی اگر مصطفیٰ کو بھائی کہے خدا کو گوارا نہیں. مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہے تو میرے خدا کو گوارا کیسے ہو سکتا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, نعرہ تکبیر. آؤ فتویٰ لگانے والوں ذرا قریب آؤ, محفل میلاد میں آ کر کے بیٹھو, خدا کرے کہ تمہیں عقل سلیم عطا ہو جائے. بیٹھو مصطفیٰ کے ذکر کی محفل میں آ کر کے. اب ذرا آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ادھر حضرت عبداللہ کا وصال ہوا ہے, ادھر حضور ماں کے شکم میں آئے ہیں. تم ایک دن کی ولادت سے تم چل جایا کرتے ہو, ایک دن نبی کے نام کا جلسہ کر لیا جائے تو تمہارے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے. اب حضرت آمینہ کی زبانی سن, میں کہوں گا تو کہو گے یہ بریلوی مولوی تھا. امام احمد رضا کی آپ کو روایت بتاؤں تو کہو گے وہ عشق میں کہہ گئے. کیوں نہ تجھے نبی کی امی کی زبانی سنا دوں. حضور کی والدہ کیا کہتی ہیں, فرماتی جب میرے شکم میں حضرت عبداللہ کی امانت آئی, فرماتی جیسے جیسے دن گزرتے جاتے تھے میری قسمت کے دن سنورتے جا رہے تھے, دن سنورتے جا رہے تھے. جیسے حضرت عبداللہ کا وصال ہوا ہے, سیدہ آمینہ صبح کو بھی رو رہی ہیں, شام کو بھی رو رہی ہیں, رات بھی رو کے گزرتی ہے, دن بھی رو کے گزر رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ آمینہ بڑی بے قرار رہتی ہے. ایک دن حرم شریف میں جاتے ہیں, جانے کے بعد کعبے کا غلاف تھاما ہے, رو کے کہتے ہیں اے میرے پروردگار تو نے مجھے 10 بیٹے دیے تھے, اگر ایک چلا گیا تو میں 9 کو دیکھ کے تسلی حاصل کر لوں گا, مگر میرے مالک آمینہ کے آنسو نہیں دیکھے جاتے ہیں, آمینہ کا درد نہیں دیکھا جاتا ہے. یا اللہ وہ صبح بھی روتی ہے, شام بھی روتی ہے, اس کی زندگی کے کچھ دن بہاروں کے گزرے تھے. میرے مالک تو نے شوہر کی نعمت اس سے لے لی. اے میرے پروردگار آج کعبے کا متولی کعبے کا غلاف تھام کے تجھ سے ایک سوال کر رہا ہے. میرے مالک آمینہ کو ایک ایسا سہارا دیتے جو کہ آمینہ کی خوشی کا ذریعہ بن جائے, آمینہ کی تسلی کا ذریعہ بن جائے. اتنی بات عبد المطلب نے کعبے کے غلاف کو پکڑ کے کہی تھی. حاطب کیفی کی آواز آئی تھی, عبد المطلب تو آمنہ کی سہارے کی بات کرتا ہے, ہم آمینہ کی گود میں جو بچہ دیں گے وہ صرف آمینہ کا سہارا نہیں بلکہ سارے زمانے کا سہارا بن کے آئے. سمجھ رہے ہیں نا سارے لوگ. فرمایا عبد المطلب ہم ایسا بیٹا بھیجنے والے ہیں جو صرف آمینہ کا سہارا نہیں سارے زمانے کا سہارا بن کے آئے گا. اللہ اکبر. اب آؤ حضور کا میلاد سنو. حضرت آمینہ فرماتی ہیں جیسے جیسے دن چڑھتے جاتے تھے میری قسمت کے دن سنورتے جاتے تھے. اللہ اکبر. ذرا غور کرنا پیارے, ذرا غور کرنا میری بات پر. فرماتی ہیں ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا اور مجھے مبارکباد پیش کرتا رہا. ہر نبی ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا, مبارکبادیاں پیش ہوتی رہی. اللہ اکبر. حضرت آمینہ بیان فرماتی ہیں پہلا مہینہ گزرا, دوسرا مہینہ گزرا, تیسرا مہینہ گزرا, چوتھا مہینہ گزرا, 5واں مہینہ آ گیا ہے. فرماتی جب 5واں مہینہ آیا ایک دن حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. کہاں کہاں روکو گے حضور کے ولادت کو, ولادت کے تذکرے کو, کہاں کہاں روکو گے نبی کی باتوں کو. آؤ حرم شریف میں حضرت عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے ہیں. اسی طواف کے درمیان اللہ اکبر مکے کے کچھ خاص لوگ اکٹھا ہوئے, حضرت عبد المطلب کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے عبد المطلب کہا کیا؟ کہا ایک شکایت ہے تم سے. کہا کون سی شکایت؟ کہا تم خاندان قریش کے سردار ہو, کعبے کے متولی ہو. کہتے ہوئے ہچکچاہٹ ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا سنو ہمارے عرب کا دستور ہے. کہا کون سا؟ کہا کہ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کرتا ہے تو 1 سال تک عورت سوگ منایا کرتی ہے. کہا ہاں منایا کرتی ہے, مگر بتائیے تو صحیح آپ کے بیٹے کی بیوی آمینہ سنا ہے اس نے اپنے شوہر کا غم منانا چھوڑ دیا ہے. کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ہم نہیں کہتے, پورے مکے کی عورتیں کہتی ہیں کہ آپ کی بہو آمینہ عطر لگایا کرتی ہے, خوشبو لگا کے گلیوں میں گزرا کرتی ہے. حضرت عبد المطلب اتنا سننے کے بعد گردن جھکا دیتے ہیں, آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں عبد المطلب کی. اپنے گھر میں آئے, اپنی بیوی حضرت فاطمہ کو آواز دی, کہنے لگے فاطمہ. کہا کیا؟ ذرا قریب آؤ. کہا کیا بات میرے سرتاج؟ کہا آج پہلی بار مکے میں ایسا ہوا ہے کہ عبد المطلب کی شرم سے گردن جھکی ہے. کہا میرے
सरताज क्या हुआ था? आज आमीना की वजह से शर्म से गर्दन झुक गई है। का कहना क्या चाहते हो? का सुना है आमीना हमारे बेटे का सोग नहीं मनाती है। का क्या कहना चाहते हो? का वो खुशबू लगा के बाहर निकला करती है। इतना सुनना था हजरत हाथा आज ही है कि ये कैसे हो सकता है? का नहीं, पूरे मक्के की औरतें ये बातें कर रही हैं, जरा जाकर के पता तो करो क्या आमीना वाकई खुशबू लगाया करती है? इतनी बात कही थी कि हजरत फातिमा ने यूं हाथ जोड़े, कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं जाके आमीना से सवाल कर सकूं। का किस लिए? का कुछ दिन पहले इसी ख्याल से मैं गई थी और मैंने जाके सिर्फ आमीना का नाम लिया था। मैं पूछना चाहती थी यही सवाल कि बेटी खुशबू क्यों लगाया करती हो? का ये ख्याल दिल में था। अचानक मैंने जैसे कहा आमीना बेटी, उसने यूं निगाह उठाई है, उसकी पेशानी से एक नूर निकला, वो आके मेरे माथे से टकराया। का मैं बेहोश होकर जमीन पे गिर गई थी। का अब्दुल मुत्तलिब मुझ में ताकत नहीं है मैं आमीना से सवाल कर सकूं, आप खुद क्यों नहीं पूछ लेते हैं? कहने लगे अच्छा चलिए आप मेरे साथ चलें, मैं जाकर के सवाल करूंगा। आओ अब नबी के घराने की शान देखो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए हैं, नबी की अम्मी जमीन पर बैठी हुई हैं। आने के बाद अब्दुल मुत्तलिब ने जैसे घर में खांसा है, सैयदा आमीना अपनी जगह से उठ के खड़ी हो जाती हैं, सिमट के कोने में खड़ी हो गई। बाबा आ गए हैं। अब्दुल मुत्तलिब आगे आके कहते हैं आमीना का जी बाबा, का बेटी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बाबा कौन सा सवाल है? का बेटी बता तो सही, तूने मेरे अब्दुल्ला का सोग मनाना क्यों छोड़ दिया है? क्या तुझे मेरे अब्दुल्ला से प्यार नहीं था? इतना सुनना था। नबी की अम्मी की चीख निकल जाती है, रो के कहती है बाबा किस दर्द पे हाथ रखा गया आपने? दर्द का कौन सा तार छू दिया गया आपने? आप क्या जानो, जिस दिन से अब्दुल्ला जुदा हुए हैं मेरी सुबह भी रो के गुजरती है, मेरी तो शाम भी रो के गुजरती है। अब्दुल्ला के बगैर जीना मुश्किल हो गया है। अल्लाह अकबर, ये कहते कहते नबी की अम्मी रोने लग जाती हैं। उसके बाद कहती हैं बाबा ये सवाल आपने कैसे कर दिया कि मैंने अपने शोहर का सोग मनाना छोड़ दिया है, मुझे अब्दुल्ला से प्यार नहीं है? का बेटी मैं नहीं कहता, पूरे मक्के की औरतें कह रही हैं कि मैं खुशबू लगा के जाया कि तू खुशबू लगा के गुजरती है। क्या बेटी तुझे पता नहीं है जिस खातून का शौहर इंतकाल कर जाता है वो खुशबू नहीं लगाती 1 साल तक, फिर आमीना तू खुशबू क्यों लगाती है? इतना सुनना था। नबी की अम्मी अपने आप को संभालना चाहती है लेकिन संभाल ना पाई, एक आह भरी है और उसके बाद कहती है बाबा एक दर्द था मेरे सीने में, एक राज था मेरे सीने में, मैं छुपाना चाहती थी लेकिन आज आपकी नाराजगी के डर से मैं आपको बताना चाहती हूँ। का बेटी कौन सा राज? फरमाती बाबा मैं कोई इत्र नहीं लगाती हूँ, कोई खुशबू नहीं लगाती हूँ। का बेटी अगर खुशबू नहीं लगाई है तो ये खुशबू के झोंके कहाँ से आ रहे हैं, ये खुशबू के हुल्ले कैसे उठ रहे हैं? तब सैयदा आमीना ने कहा था बाबा सच्चाई तो ये है मैंने कोई इत्र नहीं लगाया, कोई खुशबू नहीं लगाई है, बल्कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महक जाया करती हैं। नारे तकबीर।